الحمد لله رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. صدق خالق مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین. اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام کی تلاوت اور محبوب کریم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں اللہ وحدہ لا شریک اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، جملہ نفسانی شیطانی خواہشات سے حملوں سے اللہ اس آکر کو محفوظ فرمائے، اور اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ مقدسہ میں دعا گو ہوں اللہ خیر چاہنے والوں کی خیر فرمائے اور مولا کریم دشمن کی ہر چال سے اور ہر قسم کی آفت سے، آزمائش سے، امتحان سے اپنے فضل سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے اس میں سے جس کو چاہے جب چاہے جیسے چاہے عزت سے اور عظمت سے نواز دیتا ہے، پھر اس شے کی تکریم اور تعظیم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اللہ جس مخلوق کو چاہے پیدا فرمائے، پیدا فرمانے کے بعد جس کو چاہے عزت اور عظمت عطا فرمائے، جس کو عزت اور عظمت اللہ عطا فرما دیتا ہے پھر اس کی تعظیم کی جائے تو اللہ کو یہ راضی کرتا ہے، یہ بات اللہ کو پسند ہے، اور اس کی بے توقیری رب ذوالجلال کو ناراض کرتی ہے۔ انسانوں، جانوروں، اوقات، مقامات، اقوال، اعمال سبھی میں ایسی خاصی چیزیں، سبھی میں ایسی خاص چیزیں جن کو خالق کائنات نے اعزاز عطا فرما کر ان کے احترام کے لیے رحمت اور برکت حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ آج کا دن کون سا ہے دی؟ آج کون سا دن ہے؟ آج 9 ذی الحجہ کا دن، آج 9 ذی الحجہ کے دن، جمعۃ المبارک بھی ہے، 9 ذی الحجہ کے دن بھی ہے، اور اس کے بعد پھر مسلسل 3 دن قربانی کے آنے والے ہیں، اور ایام تشریق بھی ان کو کہا جاتا ہے، جس میں ہم بلند آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ان کو ایام تشریق بھی کہا جاتا ہے۔ سبھی کو احکم الحاکمین نے بہت عزت اور تکریم سے نوازا ہے۔ جمعہ کا دن عزت والا دن، مسلمانوں کے لیے عید کا دن، یوم عرفہ کا دن عزت والا دن، تکریم والا دن، احترام والا دن، ایام تشریق میں سے یہ سارا مہینہ ہی عظمت والا ہے۔ میرے مالک نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم
بے شک اللہ کے نزدیک کتاب الہی میں مہینوں کی تعداد 12 ہے، جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے اور تعظیم والے ہیں، یعنی رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام۔ ایک علیحدہ ہے، 3 اکٹھے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے اکٹھے آتے ہیں، اور رجب، پھر اس کے بعد شعبان، رمضان، یہ 2 بیچ میں گیپ ہے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ وحدہ لا شریک نے ذوالحجہ کا بھی ذکر فرمایا ہے، خاص طور پر یوم العرفہ اور ایام تشریق کے فضائل و مناقب بھی بے شمار ہیں۔ یوم عرفہ کی اہمیت اور خصوصیت میں سے ایک یہ ہے کہ حجاج کرام حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کرتے ہیں، حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کرتے ہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ کی رحمت خوب جوش میں ہوتی ہے اور وہ بندوں کو مغفرت سے نوازتا ہے اور دعائیں بھی قبول فرماتا ہے۔ آج کا دن کتنا عظمت والا دن ہے، آج اللہ اس کی رحمت، کمال، جمال اور جوش پہ ہے۔ آج اللہ سے جو مانگے گے اللہ عطا فرمائے گا، یہ آج کے دن کی اہمیت ہے۔ اور آج کے دن کی اہمیت اس لحاظ سے بھی ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی اتنی برستی ہوئی رحمت کو دیکھ کر ایک شخصیت ذلیل و رسوا ہو جاتی ہے، ایک شخص ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ وہ کون سا ہے جی؟ وہ شیطان ہے۔ اور یہ میری اپنی بات نہیں، اللہ کے حبیب نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کیا، میرے آقا جی نے فرمایا ما رؤی الشیطان یوما هو فيه اثقل ولا ادحر ولا احقر ولا اغیظ منه یوم العرفہ۔ ما رؤی الشیطان، عرفہ کے دن شیطان سب سے زیادہ ذلیل، رسوا، دھتکارا ہوا، حقیر اور غصے سے بھرا ہوتا ہے۔ عرفہ کے دن سب سے زیادہ آقا جی نے فرمایا ما هو فيه اصغر ولا ادحر ولا احقر ولا اغیظ، اور منه في یوم عرفہ سب سے زیادہ ذلیل، رسوا، دھتکارا ہوا، حقیر اور غصے سے بھرا ہوتا ہے۔ پوچھا گیا وما ذاك الا لما راى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام الا ما راى يوم بدر۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ دیکھتا ہے ہر خاص و عام پر اللہ تعالیٰ کی تو رحمت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہ گار سے درگزر فرماتا ہے۔ 2 ایام میں شیطان سب سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے۔ ایک سب سے زیادہ ذلیل کب ہوا، اس کے بعد اتنا ذلیل نہیں ہوا، وہ ہے یوم البدر، غزوہ بدر کے دن۔ جتنا شیطان اس دن ذلیل ہوا ہے، اس دن کوئی اور دن ذلیل نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد جب شیطان یوم عرفہ کا دن آتا ہے، جتنا اس دن ذلیل ہوتا ہے، آقا جی فرماتے ہیں اس سے زیادہ کبھی بھی یہ ذلیل نہیں ہوا۔ ہن ساڈے نال تو بھی شیطان ہے نا جی، مدی ہے نہیں، یہ بھی تو ذلیل ہویا پیا نا، دنیا دے ہر کونے ذلیل ہویا پیا، دنیا دے ہر پلیٹ فارم تے ذلیل ہویا پیا۔ وہ مقابلہ ہویا جی اولمپکس دے اندر، 64 سالہ بابا انہیں انڈیا نو ہراتا، کشتی کرانی کا مقابلہ ہوا انڈور، اس میں 64 سالے بابے نے ان کو ہرا دیا اور پاکستان میں گولڈ میڈل لے کے آیا بابا۔ یعنی جدو رب ذلیل کرائے نا تو بابیاں دے ہتھوں بھی ذلیل کرا دیندا ہے، چھوٹا کی وڈا کی نکا کی ہے جی، ہر ایک دے ہتھوں اللہ شیطان نو ذلیل کرایا۔ شیطان دے پجاری نے سارے شیطان دے پجاری نے۔ اللہ کے پجاری اگر اخلاص کے ساتھ اور اگر ایمانداری کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں سر نگو ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ہر میدان میں ان کو کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔
اور اگر اللہ کا راستہ چھوڑ کر، اس کے حبیب کا دامن رحمت چھوڑ کر آپ اگر چاہیں گے کامیابی ملے تو آپ کو کبھی کامیابی نہیں مل سکتی۔ میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم العرفہ، بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے۔ بہترین دعا یوم یعنی آج کے دن کی دعا ہے، یوم العرفہ کی دعا ہے۔ اس کا ثواب عظیم تر ہے اور یہ بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ آقا جی نے فرمایا وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِن قَبْلِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ میرا اور مجھ سے پہلے انبیاء کا یہ کلام ہے، یعنی بہترین دعا جو آپ کر سکتے ہیں، جو تمام انبیاء نے کی ہے۔ جامع ترمذی شریف کے اندر 3585 نمبر پر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ حضور نے بھی دعا کی، سارے نبیوں نے دعا کی۔ آپ سے ممکن نہ ہو سکے آپ بھی یہ دعا کریں۔ پھر ہمیں یہ چاہیے اس دن کی قدر کرتے ہوئے کثرت سے اپنے رب کریم کی عبادت کریں اور اس سے خوب خوب استغفار حاصل کریں۔ کل انشاءاللہ تعالی العزیز فجر کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو 5:15 بجے کے بعد عید کے دن کی اہمیت اور قربانی کے مسائل کے بارے میں اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کچھ دیگر مسائل کے اوپر، آج سے ایام تشریق آج سے شروع ہو چکے اور اس کے بعد آنے والے 3 دن بھی ایام تشریق ہے اور عید کے دن بھی ہیں، اور ان دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو حکم ارشاد فرمایا ہے، فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، گنے چنے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرو، یعنی ان دنوں کے اندر آپ نے اکثر یہ پڑھتے رہنا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو بار بار پڑھتے رہنا ہے۔ اور پورے سال کے اندر، پورے مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان ایام میں روزہ رکھنے کو منع کیا ہے۔ 10، 11، 12، 13 ان دنوں میں روزہ نہیں رکھا جائے گا، یہ کھانے پینے کے دن۔ اللہ تعالیٰ نے پورا سال آپ روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن عید والے دن نہیں رکھ سکتے، اگلے 3 دن مزید نہیں رکھ سکتے۔ ان دنوں میں روزہ، آج کا روزہ ٹھیک ہے، آج کا اگر کوئی رکھنا چاہتا تھا اس نے رکھ لیا، بہت اعلیٰ کام کیا۔ 1 سال آئندہ کے اور 1 سال گزشتہ کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد کھانے پینے کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اتنا کھایا جائے کہ طبیعت ہی برباد ہو جائے۔ اتنا نہیں کھانا، اس حساب سے کہ زندہ رہنے کے لیے کھایا جائے، کھانے کے لیے زندہ نہیں رہنا۔ بندہ کھانا کھائے تاکہ زندہ رہیں، یہ نہیں کہ ہم کھانے کے لیے زندہ ہیں۔ ذکر الہی کے اندر کثرت کی جائے ان ایام کے اندر، بالخصوص تلاوت کلام پاک جو اچھے طریقے سے کر سکتے، یہ یاد رکھیں۔ جو صحیح نہیں کر سکتا، جو قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتا، وہ صرف درود پاک پڑھے، بس قرآن نہ پڑھے۔ قرآن پڑھے گا تو گناہ ملے گا، قرآن پڑھے گا تو گناہ ملے گا۔ کیوں؟ غلط پڑھ رہا ہے۔ غلط قرآن پڑھنے سے کبھی ثواب نہیں ملے گا، صحیح قرآن پڑھنے سے ثواب ملے گا۔ جن کو قرآن پاک آتا ہے وہ صرف قرآن پاک پڑھے اور دبا دبا کے پڑھے جتنا ممکن ہو سکتا ہے۔ یہ ایام ذکر کے ایام، جن کو قرآن صحیح نہیں پڑھنا آتا، جن کو تلفظ کی بالکل رعایت نہیں آتی، وہ قرآن نہ پڑھیں، وہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہیں۔ بالخصوص نماز پنجگانہ کا اہتمام کیا جائے، سلام پھرتے ہی اکثر لوگ جو ہے نا جی وہ شرم محسوس کرتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ شرمیں اتار کے نا مسجد سے باہر رکھ دینی۔ اگر آپ نماز کے بعد اللہ اکبر، اللہ کا نام اونچا نہیں لے سکتے تو پھر کہتے مسلمان ہو۔
یہ کوئی مسلمان نہیں. بھائی حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے ذکر کیا, سارا زمانہ ذکر کر رہا ہے, اگر اللہ کا نام آپ سے اونچا نہیں نکل رہا کیا فائدہ, کدی مسلمانی ہے. اس لیے جیسے ہی سلام پھرے بلند آواز سے میرے رب سونے کا نام اونچا کرو, اس میں کوئی شرم نہیں, کوئی حیا نہیں. وہ بندہ بے شرم ترین آدمی ہے جو اللہ کا نام اونچا نہیں کرتا. اس سے بھی بڑا کوئی بے شرم آدمی. تو اللہ کا نام اونچا کرنے کے لیے بھی تجھے اجازت چاہیے. اللہ کا نام اونچا کرنے کے لیے کسی کی کوئی اجازت نہیں, اللہ کے حبیب نے اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے. ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بے شمار جانور ذبح کیے جاتے ہیں, انہیں قربان کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. جانور بھی ہم ذبح کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, بسم اللہ اللہ اکبر. وہاں پر بھی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. کھانے پینے کے دن ہیں, کھانے پینے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا, آخر میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا, سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا, یہ سنت ہے. ان دنوں میں حاجی شیطان کو کنکریاں مارتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر مارتے, اللہ اکبر, پہلے اللہ اکبر پھر مارتے ہیں نہیں. یہ جو اللہ اکبر کر کے کنکری مارتے ہیں نا جی, یہ اس نام کی برکت ہے کہ سیدھی شیطان میں جا کے بج دی. یہ اس کو سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے. اور یاد رکھیے, اب چند مسائل بھی میں مزید عرض کر دوں. اس پر میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں بڑی تفصیل سے دلائل پیش کر دیے تھے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ قربانی جو ہے یہ قربانی نہیں کرنی چاہیے, قربانی تو نفلی عبادت ہے, سنت کی عبادت ہے, یعنی سنت ابراہیمی ہے, لہذا یہ قربانی نہیں کرنی چاہیے. اچھا جی پھر کی کرنا چاہیے, یہ پیسے کسی غریب کی شادی میں لگا دیں. واہ توڑے صدقے جائیے, کیا عقل ہے. ہاں بھائی دیکھو کس طرح لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ قربانی کی بجائے تم لوگ قربانی کے پیسے کسی غریب کے اوپر لگا دو. بھائی مجھے یہ بتائیں, اگر ہم قربانی کے پیسے لگاتے ہیں کسی غریب کے اوپر تو پھر یہ بتائیے کہ اس میں فائدہ کتنا ہوگا, کس کا ہوگا؟ ایک کا, ایک غریب کی بچی کا فائدہ ہوگا. اور اگر ہم حضرت قربانی کرتے ہیں تو فائدہ کس کس کو ہوگا؟ جس نے جانور پالا, جس نے خریدا, اس کو فائدہ ہوا ہی نہیں ہوا. جس نے پٹھے لگائے اور پٹھے کھلائے, اس کو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا. جس بندے نے اس جانور کو پٹھے وغیرہ کھلانے کے بعد جو وہ پٹھے لانے لے جانے کے لیے سواری کا استعمال کیا, وہ سواری والے کو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ رکشے والے کو, چنگچی والے کو, گدھے ریڑھی والے کو, اس کو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ جانور ذبح کرنے کے بعد, اس سے پہلے اور بھی کئی مسائل ہیں. ذبح کرنے کے بعد غریبوں کو کیا ملا؟ گوشت ملا. کھال والے کو کھال ملی, گوشت والے کو گوشت ملا. جو اس کے اندر سے اعضاء نکلے وہ صفائی کرنے والے کو اس کا کام ملا. جو گاڑی چلی اس کے اندر پیٹرول ڈالا, اس کو کام ملا. محنت کرنے والے کو محنت ملی. ایک قربانی کی وجہ سے, یہ صرف میں نے چند آپ کو جو ہے وہ چیزیں گنوائی ہیں. غریب کو روٹی ملی, کھال والے کو روٹی ملی. کھال والے نے بیچا انڈسٹری والے کو, اس نے بیچی آگے ساری مصنوعات بنا کر, چمڑے کی مصنوعات بنا کر. چمڑے کی فیکٹری کے اندر جب یہ چمڑا گیا, اس کے اندر مزدوروں نے کام کیا. فیکٹری بنانے جو اپنا مزدور بنا رہے تھے وہ پروڈکٹ بھی کی, وہ پروڈکٹ بن کے آگے بازاروں میں بھی کی. بازاروں میں آ کے دکانداروں کو پیسہ ملا. قربانی ایک نے کی, فائدہ ہزاروں کو ہو گیا. بھائی اگر یہ نہ کی جاتی, چارہ نہ ہوتا, کھال نہ ہوتی, گوشت نہ ہوتا, فیکٹریاں نہ ہوتی, مزدوریاں نہ ہوتی, پیٹرول والوں, پمپ والوں کو ان کا پیٹرول کے پیسے نہ ملتے, مزدور کو مزدوری نہ ملتی, ایک بندے نے ایک قربانی کی, میرے رب کے صدقے دیکھو ہزاروں دنیا پل رہی ہے. لگتا ہے ایک جانور, منڈی والوں کا اپنا کاروبار چل گیا, چڑھانے اتارنے والوں کا اپنا چڑھ گیا, خدمت کرنے والوں کا اپنا چل گیا, چارے والوں کا اپنا چل گیا, مزدوروں کا اپنا چل گیا, کسانوں کا اپنا چل گیا. ایک جانور کی وجہ سے اتنے لوگ روزگار کے اندر آ گئے. اب ایمان سے بتاؤ, ایک طرف ہے جی 1000 بندہ جس کو فائدہ مل رہا ہے جانور کی قربانی سے, ایک طرف ہے جی ایک غریب کی بچی. تو آپ کیا کہیں گے؟ فیصلہ آپ کا ٹھیک ہے کہ اللہ کا حکم ٹھیک ہے؟
آپ نے فیصلہ کیا ایک بچی کا، اللہ نے فیصلہ کیا ہزاروں بندوں کا۔ فیصلہ تو مجھے اللہ کا ہی سمجھ میں آ رہا ہے، فیصلہ تو مجھے اللہ کا ہی، آپ دیکھ لیں نا جی، یہ تو نہیں نا کہ ہوا کے جانور ہیں، آپ منڈی سے لے کے آتے ہیں، بس وہاں سے خریدا، جیب میں ڈالا، گھر آ کے جناب الماری میں بند کر دیا، اس نے کوئی کھایا پیا نہیں، اس نے کوئی پیشاب جو ہے نا گوبر نہیں کیا، اور کوئی صفائی نہیں ہوئی، کوئی چارہ نہیں آیا، ہاں جی، کوئی سلسلہ نہیں ہوا، کسائی نہیں آئیں گے ہاں جی ذبح کرنے کے لیے، بس آپ نے وہ الماری میں سے تالا کھولنا ہے اور پکڑنا ہے اور کہنا ہے پھو چلو بوٹیاں بن جاؤ، پھو چلو رشتہ داروں میں بڑھ جاؤ، پھو چلو نہ سرا کچھ نہ جی پائے والے پائے بھون رہے ہوتے ہیں۔ بھئی ایک جانور کی وجہ سے ہزاروں بندوں کو کام مل گیا، مزدوروں کو مزدوری مل گئی، محنت کرنے والوں کو ان کا اجارہ مل گیا، ایک اللہ سونے نے حکم دیا، ایک جانور کیا، اتنے بندے مستفید ہو گئے، اور ایک طرف جناب آپ کی عقل ہے، وہی پھر کہتے ہیں جی چلو جی انہیں جو ہے نا جی جانور لے آ کے ذبح کرنے کی ضرورت ہے، او جڑا نا جی او تسی عام جہا حصہ پا لو، جانور کیوں لے آندے ہو، بکرے کیوں لے آندے ہو، گاواں کیوں لے آندے ہو، حصہ پا کے تے چلو جان دیو ماشاءاللہ۔ اچھا جی ان سے پوچھا کہ جائے کیوں، کہتے یہ اسراف ہے جی، پیسے کا ضیاع ہے۔ مان لیا جی جدو کنال دی کوٹھی بنا رہے سے ادو اسراف نظر نہیں آیا، جدو 1.5 کروڑ روپے دی گڈی لے رہے ہو سے ادو اسراف نظر نہیں آیا، جدو ایک وقت دے کھانے 30,000 روپیہ لا دیں 30,000 روپیہ ساری تنخواہ نہیں ہوندیاں، ایک ٹائم دا 30,000 روپیہ روٹی تے لا دیں اس ٹائم اسراف نظر نہیں ہوتا۔ ہاں جی جو کپڑے پہنے جاتے ہیں لاکھوں روپے کے جو کپڑے پہنے جاتے ہیں وہاں پر اسراف نظر نہیں آتا، 1.5 لاکھ روپے کے جوتے 7 لاکھ روپے کے جوتے پہنے جاتے ہیں اس وقت اسراف نظر نہیں ہوتا۔ بس اے جڑے وڈے، اچھا پھر اعتراض کرتے کون نے، جڑے رجے ہوئے نے، جو رجے ہوئے ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں، غریب کبھی بھی اعتراض نہیں کرے گا، وہ اللہ کی رضا سمجھ کے اس کا حکم سمجھ کے سر آنکھوں پہ رکھے گا، میرے مالک کا حکم ہے بس سامنے بجا کے لانا ہے۔ اعتراض بڑوں کو ہوتا ہے، تکلیف ان کو ہوتی ہے، واہ بھائی واہ اے سی بہ کے ٹھڑیاں ماواں لے کے گڑیاں بہ کے تے احساس کہندا ہو رہا ہے غریب دا، واہ تواڈے صدقے جائیے۔ جتنا ان کا بل ہوتا ہے نا جی 1 مہینے کا بل، اتنی ہماری سال کی تنخواہ ہوتی ہے، سال میں ہمیں اتنی تنخواہ ملتی ہے جتنا 1 مہینے میں یہ بل ادا کر دیتے ہیں۔ پھر ان کو جو ہے وہ غریبوں کا درد ہے، اور بھائی غریبوں کا درد لینے کے لیے کم از کم ان کے مقام پر تو آ کے بیٹھو نا۔ اس کائنات میں صرف ایک ذات ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات، اور اس کے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، جن کو صحیح معنوں میں مخلوق کا درد ہے۔ باقی سب ڈھونگی، کوئی کسی کا درد نہیں رکھتا، سب جھوٹ بولتے ہیں، سب مطلبی، سب جو ہے نا جی اپنا مطلب نکالنے کے لیے اپنی بوٹی کے پیچھے گائے کو ذبح کروانے والی قوم۔ صرف اگر کسی کو احساس ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی ذات کو ہے۔ اب قربانی آج کل ایک نیا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے کہ جناب قربانی جو ہے نا وہ یہ واجب نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے فصلی لربک وانحر، اللہ کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ فصلی لربک وانحر، اللہ کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ مدینہ منورہ میں جتنی دیر رہے ہر سال میرے آقا جی نے قربانی فرمائی، ہر سال قربانی کی۔ اگر یہ اتنا غیر اہم ہوتا تو اللہ قرآن میں کیوں بیان کرتا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین ولکل امۃ جعلنا منسکا۔ یہ قرآن کی ایک آیت نہیں، بے شمار آیات مقدسات میں اللہ نے حکم دیا، اور میرے آقا جی نے فرمایا جس بندے کے پاس استطاعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے، ساڈی عیدگاہ دے نیڑے نہ آوے، ساڈی مسیتے نہ بڑھے، دوڑ جائے چل تیرے کو ہمت سی طاقت سی تو قربانی نہیں کی تھی، چل نہ سا۔ اسی لیے قربانی کے لیے اپنی عقل کو استعمال نہیں کرنا، ہاں اس کے لیے چند پیرائے ہیں، پیمانے ہیں جو شریعت مطہرہ نے مقرر کیے ہیں۔ 5 جون کل لاہور کے صرافہ بازار کے مطابق چاندی کا ریٹ تھا 3,400 روپیہ فی تولہ، 3,400 روپیہ فی تولہ کل کا ریٹ تھا۔ آج 6 جون ہے نا جی، کل کے حساب سے اگر نصاب دیکھا جائے تو جس بندے کے پاس 1,78,000 روپیہ ہے وہ بندہ صاحب نصاب ہے، 1,78,000 روپیہ۔ اور
یعنی 52.5 تولے چاندی یا پھر 7.5 تولے سونا یا اس کی قیمت کے برابر کسی کے پاس مال یا نقدی ہو تو وہ مالک کے نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ نہیں کرے گا اللہ کی بارگاہ میں مجرم بنا کے اٹھایا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں مجرم بنا کے اٹھایا جائے گا۔ پھر یہ یاد رکھیے، آپ ہمیں دھوکہ دے سکتے ہیں، علماء کرام کو آپ دھوکہ دے سکتے ہیں، جی میرے اوپر قرضہ ہے، جی میں نے اس کے پیسے دینے ہیں، جی میرے ساتھ یہ ہو گیا، جی میرے ساتھ وہ ہو گیا، جی اس دفعہ گنجائش نہیں ہے، جی اس دفعہ میں نہیں کر سکتا۔ جی ہمارا کام کیا ہوتا ہے قبلہ؟ ہمارا کام ہوتا ہے سوال سننا اور اس کا جواب دینا۔ ہم سے جیسا سوال کیا جائے گا ہم اس کا ویسا جواب دے دیں گے۔ آپ کے دل کے اندر کیا ہے ہم نہیں جانتے، ہمارے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں ہے کہ ہم آپ کی دل کی کیفیتوں کو جان سکیں۔ ہم اس لیے فتویٰ جب لکھتے ہیں صورت مسئولہ مذکورہ میں، صورت مسئولہ مذکورہ میں، یعنی یہ جو ہم سے سوال کیا گیا ہے اس سوال میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم یہ ہے۔ آپ ہم سے سوال جو پوچھیں گے ہم بتا دیں گے۔ دل کی کیفیتوں کے اوپر ہماری نظر نہیں ہوتی، دل کی کیفیتیں، جیب کی کیفیتیں، گھر کی کیفیتیں، کاروبار کی کیفیتیں، آپ کے دماغ کی کیفیتیں، یہ سب اللہ جاننے والا ہے، اللہ کی ذات جانتی ہے۔ کوئی حقدار ہے یا نہیں ہے، کوئی دھوکہ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، اللہ وحدہ لا شریک ہر ایک بندے سے واقف ہے۔ دنیا ساری کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں کوئی دھوکہ نہیں چلتا، وہ علیم بذات الصدور ہے۔ پھر اب میرے سے یہ سوالات کیے گئے کہ بھائی ہمارے پاس اتنا زیور پڑا تو ہوا ہے، اب شوہر مجھے خرچہ نہیں دیتا، میں کیا کروں؟ تو تیرے پاس زیور کہاں سے آیا؟ زیور کہاں سے آیا؟ اللہ نے دیا، جی جو اللہ پہلے دینے پر قادر ہے بعد میں نہیں دے گا۔ لوگ کہتے تھے اگر اتنا بکرا ذبح کرو گے، اتنی گائے ذبح کرو گے تو لاہور پاکستان میں سے گائے اور بکرا ختم ہو جائے گا۔ صرف یہ بتا دیں مرغی کتنی ذبح ہوتی ہے، سال میں کتنی مرغی ذبح ہوتی ہے؟ بلا مبالغہ کروڑوں کی تعداد میں مرغیاں ذبح ہوتی ہیں۔ مرغیاں ختم ہو گئی، قربانی میں گائے بکرا اتنا ذبح ہوتا ہے، ختم ہو گیا، ڈرامے بازی۔ او بھائی ایک بات سادہ سی ہے، اللہ کی راہ میں جو چیز خرچ ہوتی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی، پکی بات ہے۔ زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، بظاہراً لگتا یہ ہے کہ پیسہ نکل گیا، پیسہ ختم ہو گیا، لیکن اللہ کہتا ہے بے فکر رہ، میں نے اس کے اندر برکت ڈال دی ہے، یہ ختم نہیں ہوگا تیرا۔ قربانی، عقیقہ، یہ تمام محافل کے اندر جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، جانور ذبح ہوتے ہیں، اللہ نے کہا کہ یہ میرے نام پر ذبح ہو رہا ہے، میں اس کو ختم نہیں ہونے دوں گا۔ ان کے ریوڑ تمہیں نظر ہے، ابھی آپ جا کے منڈیوں میں دیکھیں آپ کو پتہ لگے گا، بھرے پڑے جانور ہر سال ذبح ہو رہے ہیں، ہر روز ذبح ہو رہے ہیں، ہاں جی ہر مقام پر، ہر ایونٹ پر ذبح ہو رہے ہیں۔ یہ صرف شہروں کے اندر بیماری ہے، مرغی کی، شادیوں پر بھی مرغی، فوتگیوں پر بھی مرغی۔ ہمارے دیہاتیوں کے اندر ایک بات ابھی تک کامن ہے، وہ مرغی کو نہیں پسند کرتے، وہ گائے یا کٹا ذبح کرتے، گائے یا کٹا ذبح کرنا ہے، بہترین کر کے پروگرام کرنا ہے، کھلاؤ جی۔ لیکن ریوڑ پھر آپ ان کے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے نام پہ ذبح ہو رہے ہیں۔ اللہ نے وعدہ کیا میرے نام پر جو بھی چیز دو گے، جو بھی قربانی دی جائے گی وہ میں ضائع نہیں ہونے دوں گا، اس میں برکت ڈال دوں گا۔ اچھا جی، ایک تو یہ۔ دوسرا، آج کل جو سب سے زیادہ ڈرامے بازی چل رہی ہے، سب سے زیادہ مجھ سے ان دنوں میں سوال کیا گیا کہ جناب جو جانور ہم خرید رہے ہیں وہ موٹا تازہ تو بڑا ہے لیکن کھیرا ہے، موٹا تازہ ہے لیکن کھیرا ہے، یعنی اس کے دانت نہیں ہیں، تو کیا اس کی قربانی جائز ہے؟ وہ کہہ رہا ہے اس کی عمر پوری ہے۔ یہ سب ڈرامے بازی ہیں۔ اگر واقعتاً آپ نے جانور پالا اور اس کی عمر آپ نے خود دیکھی کہ اتنی ہے، کیونکہ اب تو بھائی ٹیکے، گولیاں اور ایسے جوکر کھلا کے پانی پلا دیتے ہو، پیٹ پھول جاتا ہے جانور دا، وہ ایسا لگتا ہے جناب ڈبل ڈیکر جانور ہے، بڑا موٹا تازہ اور بڑا فربا جانور، ٹیکے لگا کے یہ جو پلوانی کرتے ہیں
یہ بھی ٹیکے لگا لگا کے آپ نے ہے نہیں مسل پھلا لینے. وہ ظاہر تو نظر تو آتا ہے بڑے بڑے جناب بڑا طاقتور آدمی ہے, بڑے موٹے موٹے مسل ہیں, لیکن ساری بیچ میں ہوا ہوتی, چربی گھسیڑے ہوتی, ٹیکے گھسیڑے ہوتے ہیں, کوئی بیچ میں صحیح بات نہیں ہوتی. یہ اسی طرح قربانی کے قریب یہ مرغی جو ہے دوسری بلائلر مرغی 40 دن کے اندر تیار ہو جاتی. یہ کیسے تیار ہو جاتی؟ دوائیاں کھلا کھلا کے, ٹیکے لگا لگا کے اتنا کر دیا, اتنا اس کو آوازار کر دیتے ہیں, وہ اپنی چلنے سے بھی آوازار ہے. اسی طرح جانور کے ساتھ بھی یہ لوگ کرتے ہیں, اور اب تو باقاعدہ طور پر سرعام کیا جاتا ہے کہ جی موٹا لگے گا, تازہ لگے گا, اور ایسا جانور بالکل نہیں خریدنا جس کے اندر وہ علامات نہ پائی جائیں. مثلا جانور کی عمر شریعت مطہرہ نے جو متعین کی ہے, اونٹ سے متعلق کم از کم 5 سال کا اونٹ ہونا چاہیے, کم از کم 5 سال عمر ہونی چاہیے. تو جب جو ہے وہ اونٹ, اچھا گائے اور بھینس کم از کم 2 سال اس کی شرط ہے, کم از کم 2 سال کی ہو, چاہے گائے ہو چاہے بھینس ہو. یہ بھینس کے بارے میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں بڑی تفصیل سے عرض کر دیا تھا باحوالہ کہ بھینس کی قربانی بھی جائز ہے. اچھا جی, بھینس ہو یا گائے ہو کم از کم 2 سال کی عمر. اچھا جی, اس دفعہ یہ سوال بھی مجھ سے کثرت سے پوچھا گیا کہ کیا 6 مہینے کا بکری کا بچہ لگ جائے گا؟ تو بالکل نہیں لگے گا. دمبا ہو, بکری ہو, بھیڑ ہو, ان کے لیے کم از کم 1 سال کا ہونا چاہیے. 6 ماہ کا دمبا بھیڈوں یہ اس صورت میں جائز ہوگا جب آپ نے پالا, اتنا فربا ہے کہ سال کے جانوروں میں رکھا, اس کے اندر کوئی ایک رتی بھر بھی جو ہے نا فرق محسوس نہیں ہو رہا, تو پھر ہوگا جائز. یہ ایک خاص جو ہے نا پیرائے کے اندر, ورنہ 1 سال سے کم کوئی جانور جائز نہیں ہے, چھوٹا جانور. ٹھیک ہے, بکرا ہو, دمبا ہو, بھیڑ ہو, اس کی 1 سال عمر ہونا ضروری ہے. اور 2 دانت نکل آتے ہیں اس کے گائے کے, دوندی بھی کہلاتی ہے, چوکا بھی کہلاتی ہے. 4 ہو تو بڑے, 4 سال کے ہو تو پھر 4 دانت نکل آتے. تو یہ بس خیال رکھنا کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر. اچھا جی, ایک اور بڑا اہم سوال پوچھا گیا مجھ سے, وہ بھی میں چاہتا ہوں آپ کو میں عرض کر دوں. وہ بعض مرتبہ کیا کرتے ہیں, دانت الفی کے ساتھ لگا دیتے ہیں, جانور کے دانت الفی کے ساتھ لگا دیتے ہیں, عمر پوری نہیں ہوتی. اب وہ جب گھر میں آتا ہے یہیں کھانا کھاتا ہے تو وہ دانت گر جاتے. ایسی قربانی بھی جائز نہیں ہے, وہ دانت ہی نہیں ہے, اس کی عمر ہی پوری نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سینگ جو ہے وہ الفی سے لگا دیتے ہیں اور کسی چیز سے لگا دیتے ہیں. وہ جب ایسے ایسے خارش وارش کرتے ہیں یعنی تو پھر ان کا سینگ گر جاتا ہے. اب یہ عیب دار ہو گیا جانور, اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے. بکری کا ایک سوال آیا میرے پاس کہ بکری کا ایک تھن سوکھ گیا ہے اور ایک تھن صحیح ہے, چھوٹا ہو کے سوکھ گیا, اس میں سے کوئی دودھ شودھ نہیں آ رہا, ایک تھن ٹھیک ہے. ایسے جانور کی بھی قربانی جائز ہے نہیں ہے, کیونکہ 2 تھن تھے, اس میں سے ایک سوکھ گیا اور ایک سلامت ہے, تو کتنا نقصان ہوا؟ 50% کا, 50% کا نقصان ہوا. گائے کے اندر 4 تھن, یعنی گائے بھینس میں 4 تھن, ان میں سے اگر ایک سوکھ جائے اور 3 سلامت رہیں تو یہ تیسرا حصہ نقصان ہوا, یعنی 3 سلامت ہیں. یہ جائز, اس کا جواز ہو سکتا ہے. لیکن بکری میں, بھیڑ میں نہیں, اس میں ٹوٹل 2 تھن تھے, ایک سوکھ گیا, ایک سلامت ہے, ایسی کوئی قربانی جائز ہے نہیں ہے. سینگ ٹوٹا ہو, لنگڑا ہو, اندھا ہو, ہاں جی, ایسے جانور جس کے اندر یہ عیب ظاہراً نظر آ رہا ہو, بالکل مریل سا جانور ہو, اس کے اندر کوئی ہے ہی نہیں, ہاں جی, وہ اللہ معاف کرے, اتنے خطرناک لوگ ہیں. بھیڑوں کے اوپر کھال اتار کے اوپر بکرے کی کھال چڑھا کے اس کو فٹ کر کے بکرا بنا کے بیچ رہے. ہمارے ساتھی کے ساتھ ایک واقعہ ہوا, وہ آ کے رو رہا تھا گھر میں, میں تو بکرا سمجھ کے لے کے آیا تھا, آگے بھیڈو نکل آیا. ہاں جی, اب یہ مکاریاں, یہ چلاکیاں, یہ عیاریاں اس وقت چل رہی ہیں. پھر مارکیٹ کے اندر موسمی مولوی بھی آ گئے, موسمی مولوی بھی آ گئے, موسمی کسائی بھی آ گئے. ایک بڑی ایٹم سی جو ہے نا جی, بڑی وائرل ہوئی پھر رہی ہے.
وہ جا کے جانوروں کو کہہ رہی بھینس کی قربانی جائز نہیں، بھینس کی قربانی جائز نہیں. ایٹم چیزیں، اب اے نہیں ایٹم چیزیں بھائی تو نہیں پڑھے تیرا قصور ہے. عوام نو کیوں ذلیل کیتا ہے؟ ہاں جی، وہ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان. بیچارے پڑھتے ہے کوئی نہیں. وہ جاؤ پہلے پڑھ کے دیکھو کیا لکھا ہوا ہے. خدا کے بندو، یہ پچھلی جمعۃ المبارک میں نے تفصیل سے یہ عرض کیا. وہ بھینس کو سر عام کہہ رہے جی یہ حرام ہے، یہ جائز. پھر کہہ رہے جی قربانی حرام ہے، کھانا حلال ہے. کھانا دودھ بھی حلال ہے، گوشت بھی حلال ہے، لیکن قربانی جائز نہیں. واہ جی واہ، کیا بات ہوگی، یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ حالانکہ یہ گائے کی نسل میں سے ہے. اس کو جاموس کہتے، جاموس. اور اس کا صحابہ کرام علیہ رضوان اور تمام فقہاء کرام نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے. پچھلے جمعۃ المبارک میں نے تفصیل سے عرض کیا تھا، دیکھنا ہو تو دیکھیے گا ذرا. پھر بعض جانور بیچنے والے عمر کے بارے میں بعض اوقات جھوٹ بول دیتے ہیں، لہذا عمر پوری ہونے کی تسلی کر لینی چاہیے. سب سے بہترین حال یہ ہوتا ہے، میں آپ کو عرض کروں، یا تو پھر آپ اپنے جب جانور لینے جائیں تو اپنے مسجد کے امام صاحب کو لے جائیں ساتھ، ان کو ساتھ لے جائیں، مفتی صاحب کو لے جائیں، عالم صاحب کو لے جائیں جو ان مسائل کو جانتے ہیں. جانور کو دیکھیے، تھوڑا تھوڑا چلا کے دیکھیے، تھوڑا کھلا کے دیکھیے، پانی تھوڑا رکھ کے دیکھیے، پلا کے دیکھیے. بھائی لاکھ روپیہ آپ نے لگانا ہے، لاکھ روپیہ لگانا ہے تو 10 منٹ یہاں پہ بھی لگا دو، ٹھیک ہے جی. یا پھر کسائی کو ساتھ لے جائیے. وہ لوگ جانور کرتے رہتے ہیں، ان کو اس بارے میں علم ہوتا ہے. یا پھر مسائل پوچھ لیجئے کیا کیا چیز ہونی چاہیے، پوچھ لیں یا ساتھ لے جائیں اور آزما کے لے کے آئیں. ہمارے ادارے کے اندر، میں اب تو نہیں جاتا منڈی میں، ہمارے ادارے میں جتنے بھی جانور آتے تھے، وہ 70 آئیں، وہ 80 آئیں، وہ 90 آئیں، وہ 100 جانور آئے، ہر جانور کی خریداری کے لیے پوری ہماری ٹیم جاتی تھی اور اس کو چلا کے، کھلا کے، پلا کے، ساری تسلی کرنے کے بعد پھر وہ جانور لے کے آتے تھے. ہم نے جانور اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے اپنی نجات کے لیے، اس کی رضا کے لیے. جو جانور اپنی شرائط پر ہی پورا نہیں اترا حضرت، نہ اپنی نجات ہے نہ اللہ کی رضا ہے، صرف پیسہ کا ضیاع ہے. اپنی نجات بھی نہیں، قربانی بھی کوئی نہیں، اور سوائے نقصان کے کچھ بھی نہیں ہونے والا. پھر چھوٹے جانور میں ایک حصہ ہے، بڑے جانور کے اندر 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں. شراکت کے لیے ضروری ہے کہ شرکاء میں سے ہر ایک کسی عبادت کا نیت کرے، مثلا قربانی، منت، عقیقہ یا ایصال ثواب، اگر اس کی نیت کرے. اگر کسی شریک نے عبادت کی نیت نہ کی، اس میں سے کوئی ایسا ہے جس کی نیت شریعت مطہرہ میں قابل قبول نہیں، تو ایسی قربانی جائز ہے نہیں ہونے والی. کافر ہے، بد مذہب ہے، گستاخ رسول ہے، اسلام کی توہین کرنے والا ہے، سود خور ہے، شرابی ہے، زانی ہے، جواری ہے، اس کے جوئے کا پیسہ ہے، شراب کا پیسہ ہے، سود کا پیسہ ہے، حرام کا پیسہ ہے، دھوکے کا پیسہ ہے، کسی کا حق مار کے لگایا ہوا پیسہ ہے، ایمان والا نہیں، تو وہ سب کی قربانی برباد ہو گئی. سب کی قربانی برباد ہو، کسی کی کوئی قربانی. پیسہ بالکل حلال ہو. آپ کو یاد ہوگا جب بیت اللہ شریف کی تعمیر کی گئی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس کے اندر، تو آج بھی وہ جگہ خالی ہے. اس کو کہتے ہیں حتیم کعبہ. اس کو کہتے ہیں حتیم، ایسے چھوٹی سی دیوار ہے کعبے کے ساتھ، مربع شکل کا اس نے کعبہ ہے، لیکن وہ ایک چھوٹی سی جگہ خالی ہے. وہ خالی کیوں چھوڑی گئی؟ وہ بھی کعبے کا ہی حصہ ہے. کعبہ اس طرح مستطیل شکل کا تھا، لیکن مربع شکل کا کیوں ہوا؟ وہ جگہ کیوں چھوڑ دی گئی؟ کیا وہ لوگ غریب تھے؟ کیا لوگوں کے پاس پیسہ نہیں تھا؟ کیا لوگوں کے پاس گنجائش نہیں تھی؟ پیسہ انبا تھا، لیکن تھا حرام کا، تھا سود کا، تھا رنڈیوں کے نچانے کا. کوئی حلال پیسہ نہیں تھا. جتنا حلال پیسہ اکٹھا ہو سکا، اس میں جتنی تعمیر ہو سکی اتنی کر دی گئی، باقی نشان رکھ دیا گیا. اللہ کی بارگاہ میں کوئی حرام کا پیسہ کوئی قابل قبول نہیں. اس لیے
جو سود سے کما رہا ہے، جو حرام سے کما رہا ہے، جو جوئے سے کما رہا ہے، جس نے کسی کا حق کھایا ہوا ہے، جس نے کسی کا غصب کیا ہوا ہے، کوئی اگر 2 نمبر طریقے سے کما کے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، قربانی کرنے کے لیے حصہ ڈال رہا ہے، تو خدا کا واسطہ باز آ جاؤ، دوسروں کی بھی قربانی برباد نہیں کرنی۔ یہ پیسہ اللہ کو نہیں چاہیے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کی بارگاہ میں کچھ بھی نہیں پہنچنے والا، کھال والا لے جائے گا، گوشت یا تمہارے فریزروں میں چلا جائے گا، یا پھر رشتہ داروں کے گھر چلا جائے گا، یا پھر غریبوں کو مل جائے گا، الا ماشاءاللہ۔ گوشت انسان کھا جائیں گے، کھال والے کھال لے جائیں گے، مزدور مزدوری لے جائے گا، قصاب پیسے لے جائے گا، ہر چیز۔ یہ وہ اب ادھر جو ہے نا جی اعلان بھی کروایا، ہماری حکومت نے یہ ادارے قائم کر دیے جو غلاظتیں علائشیں اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں کہ تم چھاپر میں ڈال دینا، ہم اٹھا کے لے جائیں گے، وہ سارے لے گئے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں کیا ان میں سے گیا؟ پائے گئے، سری گئی، کھال گئی، گوشت گیا، کیا گیا؟ کچھ بھی نہیں گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں صرف گیا تقویٰ، گیا پرہیزگاری گئی۔ اور تقویٰ اور پرہیزگاری اگر نہیں ہے تو بابو پھر کسی شے کی ضرورت نہیں۔ پھر 1.5 کروڑ کا جانور لے آؤ، 2 کروڑ کا جانور لے آؤ، 5 کروڑ کا جانور لے آؤ، اگر حلال کا پیسہ نہیں ہے اللہ کو نہیں چاہیے۔ اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، وہ اس کو کوئی ٹیڑی پیسہ نہیں چاہیے۔ ساری زندگی بندہ قسم پرسی کے اندر گزار دے صرف حلال کے پیچھے، وہ اللہ کا مقبول بندہ ہے، اس کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ لیکن ایک بندہ کروڑوں روپے، اربوں روپے کمانے کے بعد ہر ایک آسائش سے بھی وہ لطف اندوز ہو رہا ہے، اور اس پیسے کو پھر ثواب کی نیت سے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر رہا ہے، وہ بے ایمان ہے، وہ کافر ہے جو ان پیسوں میں سے، مشکوک پیسوں میں سے، سود کے پیسوں میں سے، حرام کے پیسوں میں سے، شراب کے پیسوں میں سے، جوئے خانے کے پیسوں میں سے، یہ زنا اور یہ اس طرح کے رقص کے پیسوں میں سے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کی بارگاہ میں ثواب کی نیت سے پیسے دے رہا ہے، اس سے وقت بے ایمان ہو گیا۔ بھئی اللہ نے ایک حد مقرر کی ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ میں قبول کروں گا، یہ نہیں کروں گا۔ آپ کون ہوتے ان کے اندر تبدیلی کرنے والے؟ کوئی دکھاوا، کوئی جو ہے نا جی اس طرح کی ریاکاری اللہ کو نہیں چاہیے۔ چھوٹی سی بکری لے آئے، جس کی عمر پوری ہو اللہ وہ قبول کر لے گا، لیکن ہو حلال کے پیسے کی، اللہ وہ قبول کر لے گا۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور فیملی ولاگنگ کا دور ہے، فیملی ولاگنگ کا۔ جو اپنی ماں کو دکھا کے پیسے کما رہے ہیں، جڑا اپنی بہن کو پیسے دکھا کے پیسے کما رہے ہیں، جڑے اپنے بہنوں کو نچا رہے ہیں تو ماما کو نچا رہے ہیں، اس طرح کر کے پیسے کما رہے ہیں۔ یہ پیسہ حلال نہیں، حرام کا پیسہ ہے، یہ حرام کا پیسہ ہے۔ مائیں بہنیں دکھا کر جو پیسہ کمایا جائے وہ حلال کا پیسہ نہیں ہوتا۔ مردوں کے ہاتھوں کے اندر اللہ نے قوت رکھی ہے، دماغوں میں اللہ نے صلاحیت رکھی ہے۔ دنیا کے اندر ہمارے پوری دنیا میں ہر شعبے کے اندر الحمدللہ ہمارا دماغ کام کر رہا ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کا دماغ جس جگہ پر جا کے کام کرتا ہے کوئی وہاں سوچ نہیں سکتا۔ اس لیے خدا کے واسطے وہ لوگ جن کا غیرت کے ساتھ، حیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ان کے نقش قدم پر چلو گے کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے۔ ماں دی عزت بھی گئی، بہن دی عزت بھی گئی، بچیاں دی عزت بھی گئی ہے۔ ہن پیچھے وہ ایک بچی سنا قتل ہو گئی ہے، 17 سالہ کڑی گولی مار چھڈی، صرف ایسے کنجر خانے دی وجہ سے مر گئی۔ ہاں جی، اور منڈے دیوانے ہو گئے، پاگل ہو گئے۔ بھائی اللہ کی ذات نے جو پردے کے احکام بیان کیے ہیں، وہ پردے کے احکام کسی نہ کسی وجہ سے کیے ہیں۔ وہ اللہ نے جو ایک حدود مقرر کی ہیں وہ کسی وجہ سے کی ہیں۔ اس معاشرے کے اندر ہر قسم کا بندہ موجود ہے، شریف سے شریف آدمی بھی موجود ہے، بدماش سے بدماش آدمی بھی موجود ہے، سیکو سے سیکو آدمی بھی موجود ہے، اور یہ ساری کی تمام تقسیم میرے رب نے کی ہے۔ جس کو جہاں پر رکھا جائے گا وہیں پہ سونی رہے گی۔ پھر یاد رکھیں، جس شخص کا مال ثواب کی نیت سے خرچ کرنے کے قابل نہ ہو، اس کا تمام مال حرام ذرائع سے حاصل ہوا ہو، اس کے ساتھ شراکت جائز نہیں، اس کے ساتھ بھی نہیں کرنا۔ اب قربانی جو ہے، قربانی اب بہترین کاروبار ہو گیا، بہترین کاروبار ہو گیا۔ یہ رات کو میرے سے فتویٰ پوچھا گیا
ایک بندہ 30,000 روپیہ قربانی کا پیسہ اکٹھا کر رہا ہے، 30,000 روپیہ ادھر اکٹھا کر رہا ہے، آگے سے 28,000 روپیہ وہ انویسٹ کر رہا ہے دوسری جگہ پر، 2,000 روپیہ اپنی سروسز کے نام پر جیب میں ڈال رہا ہے اور قربانی کروا رہا ہے۔ اب تو کاروبار ہو گیا بہترین۔ پہلے صرف بڑے بڑے اداروں میں قربانی ہوتی تھی، علماء کی نگرانی میں ہوتی تھی اور اللہ کے لیے ہوتی تھی۔ اب ہوتی کھاد کے لیے، اب ہوتی گوشت کے لیے، اب ہوتی ہے بچت کے لیے۔ وہ اصل جو روح تھی وہ کدھر گئی؟ وہ کتنے گئی؟ ہر ایک بندے نے اپنی علیحدہ علیحدہ جناب 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر اس میں قربانیاں شروع کر دیں۔ اس میں سارے، میں مسائل سارے جانتا ہوں، میں چاہوں یہ کر سکتا ہوں، لیکن کیوں بھائی؟ اگر ایک چھچڑا بھی کسی حصے دار کا میرے پاس رہ گیا تو میں اپنے گلے میں توق کیوں ڈلواؤں جی؟ جانوروں کے اندر اب ایک مسئلہ یہ پوچھا گیا کہ ہمارے پاس 4 جانور ہیں، مثال کے طور پر ایک جانور چھوٹا ہے، اس میں آ رہا ہے جی 13 کلو گوشت، ایک جانور بڑا ہے اس میں آ رہا ہے جی 20 کلو گوشت، کیا ہم وہ 20 والے حصے میں سے نکال کر وہ 13 کلو والے میں ڈال سکتے ہیں؟ بھائی اس کا حصہ اس حصے میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ کسی کو ایک بھی بوٹی زیادہ کیوں دی جا رہی ہے؟ جب سب لوگوں نے قیمت برابر آپ کو دی ہے تو ہر ایک کا حصہ کیوں نہیں دیا جا رہا؟ پھر اگر متفقہ طور پر 7 حصے دار کسی ایک چیز کے لیے متفق نہیں ہوں گے، قربانی مشکوک ہو جائے گی۔ یہ سمجھتے ہیں جناب بڑی نا بڑے آسان سا کام ہے، بڑی موجہ والی گل ہے، 80 لاکھ روپے بچا لیا، 50,000 بچا لیا، فلانا بچا لیا، یہ نہیں پتہ جہنم کے لیے راستہ سیدھا کر لیا۔ یہ مسائل پہلے سیکھنے چاہیے، یہ مسائل پہلے سیکھنے چاہیے، مال کو پہلے کنسیڈر کرنا چاہیے، اور خدا کے واسطے اپنے قربانیوں کو، اپنے مالوں کو، یہ اب کھالوں کو بالخصوص، آپ کو پتہ ہے پاکستان کے خلاف کس قوم نے سب سے زیادہ دہشت گردی کی؟ اپنی کھالیں، اپنے گوشت، اپنے صدقے خیرات، اپنی زکاتیں اس قوم کو نہیں دینی۔ یہاں پر راج ہے افغانی قوم کا، اور یہ سب سے بڑی نمک حرام قوم ہے جسے پاکستان کے اندر دہشت گردی کے جگہ جگہ پر اس نے واقعات کیے ہیں۔ ان کو کوئی ٹیڑی پیسہ نہیں دینا، اپنے رشتہ داروں میں دو، اپنے مساجد میں دو، اپنے مدارس میں دو، کوئی کھال چھال کوئی ان کو نہیں دینی بالکل۔ یہاں پر جب تحقیق کی یہ پتہ چلا ہمارے صاحب ثروت لوگ 100 بکروں کے پیسے دے دیا کرتے تھے، لو لے جاؤ۔ وہ لوگ تو بڑی وحشی قسم کی قوم ہے، جسم پر جیکٹیں باندھتی اور پھٹ جاتی ہے، اس قوم کے لیے تو کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن ہمارے پیسوں سے ہماری قوم، ہماری عوام کو ذلیل کر دیا جائے، اس کو شہید کر دیا جائے، بھائی یہ قابل قبول نہیں۔ اپنی نگرانی میں قربانی کرواؤ، کھالیں بیچو، گوشت دو، اپنے رشتہ داروں کو دو، اپنے جاننے والوں کو دو۔ یہ جتنی بھی اس طرح کی ہے نا جی ہوائی مخلوق، اس کو بالکل نہیں دینا، سب نمک حرامی کر رہے ہیں۔ پھر یاد رکھیے 7 حصوں میں سے ایک شخص کا مثلاً جانور کی قیمت ہے 2,10,000 روپے، تو ہر شریک پر کم از کم 30,000 روپے دینا لازم ہے، یعنی 7واں حصہ کم از کم ہونا چاہیے۔ اگر کسی بندے کے پاس جانور لے کے آئے 7 حصے دار نہیں 6 حصے دار ہیں تو کوئی حرج نہیں، 6 بندے بھی مل کے کر سکتے ہیں، لیکن ایک بندے کا کم از کم پورا حصہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ 6 بندے تھوڑا تھوڑا کر کے 30,000 روپے بنا تو 5,000 5,000 5,000 کر کے یا 4,000 کر کے، اس طرح نہیں، پورا ایک حصہ ایک شخص کا ہونا چاہیے، 1.25 پونا 1.5 پونے 2 یہ حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیے ان ایام کے اندر غیر مسلم بھی وہ کسائی بن کے سارے معاملات کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے کسی بے ایمان سے۔ آج کل کا جو ہے عیسائی وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ واضح طور پر ان کے عقائد شرکیہ ہیں، اور مشرک کے ہاتھ سے کیا گیا ذبیحہ حلال نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ مسلمان خود ذبح کرے یا کسائی وہ نے جو صحیح ذبح کرنا جانتا ہو۔ اچھا جی، جانور سے
یہ عمدہ جانور کے کھیل کے اندر اس میں کوئی شک نہیں، جو جانور زیادہ اچھا ہو، زیادہ فربا ہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دکھاوا ہی شروع ہو جائے، جانور لایا جائے 2 4 6 مہینے پہلے لایا جائے، اس کی خدمت کی جائے، اس کو خوب فربا کیا جائے، پھر اللہ کی بارگاہ میں قربان کیا جائے، تو پھر آتا ہے جی مزہ۔ یہ ٹیکوں والے، جوکروں والے اور یہ دوائیوں والے جانور، یہ آپ کا صرف پیسہ لینے کے لیے ہے اور کسی مقصد کے لیے نہیں ہوتا۔ جانوروں سے نفع اٹھانا، ذبح کرنے سے پہلے جانور سے کوئی نفع حاصل کرنا، مثلا بال اپنے لیے کاٹ لینا، اس کا دودھ دوہنا، اون کا کاٹ لینا، یہ منع ہے۔ اگر وہ نکال لیا، اب ظاہر بات ہے جس جانور کو دودھ آ رہا ہے وہ تو تکلیف ہوگی، نہیں نکالیں گے، تو اس کو صدقہ کر دیں، اس کی یہ ساری چیزیں صدقہ کر دی جائیں گی۔ اچھا جی، آخری مسئلہ آپ سماعت فرما لیں، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ بعض ہمارے ساتھی کرتے ہیں قربانی اپنے میت کی طرف سے، فوت شدہ کی طرف سے۔ اگر میت کی طرف سے قربانی کی گئی اور میت نے کہا تھا مثلا ابا جی ہیں، فوت ہو گئے، ابا جی نے کہا تھا بیٹا میری طرف سے قربانی کر دینا، اب پیسے ابا جی کے پڑے ہوئے ہیں، ابا جی کے ہی پیسے سے، ابا جی ہی کی کہنے پر قربانی کی گئی، اس میں سے ایک بوٹی بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے، وہ ساری کی ساری صدقہ کی جائے گی۔ لیکن انہوں نے پیسہ کوئی نہیں دیا، کہا تھا آپ نے، یا آپ کی اپنی مرضی آ گئی کہ میں اپنے ابا جی کی طرف سے، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، بزرگوں کی طرف سے کرنا چاہتا ہوں، آپ کی مرضی ہے، پیسہ آپ کا ہے، آپ نے جانور ذبح کیا، اب آپ کھا بھی سکتے ہیں، آگے دے بھی سکتے ہیں، لیکن پیسہ ہو میت کا، میت کے کہنے پہ کی ہو، تو پھر آپ کے لیے اس کی کوئی بوٹی جائز ہے نہیں۔ یہ مسئلہ کلیئر کیجیے گا، پیسہ آپ کا ہے، اپنی مرضی سے کیا، بزرگوں کے صلاح ثواب کے لیے کیا، بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، آپ بھی کھا سکتے ہیں، سب کو کھلا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر میت کی طرف سے کیا، وراثت میں سے کیا، پھر آپ کا حق اس میں نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حبیب کے صدقہ سلامت رکھے۔ صبح انشاءاللہ تعالی العزیز 5:15 بجے کے بعد بیان شروع کریں گے، 6:30 بجے پوری انشاءاللہ جماعت کھڑی کر دیں گے۔